تشاء بیدک الخیر. عزت بھی خدا دیتا ہے, ذلت بھی خدا دیتا ہے, ساری بھلائیاں پروردگار کے قبضہ اختیار میں ہیں. آپ کی زندگی میں ہزار موقع ایسے آئے ہوں گے, غور کیجیے, ہزار موقع ایسے آئے ہوں گے آپ کی زندگی میں جب سارا زمانہ آپ کے خلاف ہوگا, ساری ہوائیں آپ کے خلاف چل رہی ہوں گی, سب آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ایسے عالم میں صرف میرے پروردگار کی ذات ہے, پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا, مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. زمانہ جب آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہوگا, لیکن اللہ کی ذات ہے, یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم, اس کی مہربانیاں ہیں جو آپ کو نہ گرنے دیتا ہے, نہ جھکنے دیتا ہے, نہ دبنے دیتا ہے, بلکہ ہر صبح آپ کی ایک نئی صبح ہوتی ہے, ہر شام آپ کی زندگی کی ایک نئی شام ہوتی ہے. جب آپ رات کو بستر پہ سونے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی لمحے تو ہزار جملے سوچنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال ضرور ڈالتا ہے, خدا آرام سے سو جا, عزت کا مالک اللہ ہے. قرآن ہماری ہدایت کے لیے, قرآن ہماری رہبری کے لیے, قرآن ہمیں تعلیم دینے کے لیے. تو قرآن نے مختلف جگہوں پر قوم مسلم کا نقشہ کھینچا اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا, اے ایمان والو, جن کو ایمان والا کہا جاتا ہے تم واقعی سچے پکے ایمان والے بن جاؤ تو یاد رکھنا کامیابی تمہارے قدموں کو چھو گئی. میں نے اس بات کو مان لیا, میرا 100% یقین ہے اس بات پر کہ قرآن میں لکھا ہے وہ برحق ہے. ہو سکتا ہے کسی کا اپنا یقین نہ ہو, کسی کا ایمان کمزور ہو. قرآن نے کہا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اے ایمان والو, اللہ نے جو تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے, جس انداز میں کر دیا ہے, جس علاقے میں کر دیا ہے, جس شہر میں کر دیا ہے, موت اسی وقت آنی ہے, نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. موت کا وقت مقرر ہے, موت کی وجہ مقرر ہے کہ کس وجہ سے آئے گی, بیماری بھی آئے گی, یا موت کا ٹائم جو ہے پورا ہو جانے کے بعد اس کا کوئی اور سبب ہوگا, وجہ بھی اللہ نے مقدر فرما دی ہے. جب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہیں تو ہمیں موت کے نام پر ڈرنا کیوں ہے, ہمیں موت کے نام پر دبنا کیوں ہے؟ ہم جب ہمیں بولنے کی نوبت آتی ہے ہم یہ کیوں سوچتے ہیں نہ جانے ہماری موت نہ آ جائے. موت کے بارے میں تو قرآن نے اعلان کر دیا, 1400 سال ہو گئے قرآن کو اعلان کرتے ہوئے, جو موت کا وقت اللہ نے لکھا اس سے پہلے نہیں آئے گی, موت اس سے پہلے نہیں آئے گی. جب موت اس سے پہلے نہیں آئے گی تو یہ بزدلی کی زندگی گزارنا چھوڑ کر ایمان کے ساتھ ہمت والے بنو, جیسے حضور کے صحابہ ہمت والے تھے. کسی زمانے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہ رہی, مسلمان ہمیشہ کمزور تھے. مجھے لوگ کہتے ہیں تھوڑی ٹھنڈی تقریریں کی اگر وہاں حالات اچھے نہیں ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں. کتنے حالات خراب ہیں, مکے سے زیادہ حالات خراب ہیں, مکے سے زیادہ حالات خراب ہیں. یا پورا ملک مصطفیٰ کا دشمن ہے, چند لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے, چند لوگ ہیں اسلام کو ماننے والے, چند لوگ ہیں اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے والے, چند لوگ ہیں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے, اور پورا ملک, محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورا ملک مکہ مصطفیٰ جان رحمت کا دشمن تھا. اور جس دن فاروق اعظم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے, انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ عمر ہم حق پر ہیں. تو فاروق اعظم نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر حق پر ہے تو ہم روم کے بند ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے, ہم کعبے کے سائے میں نماز پڑھیں گے, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اسلام آیا ہے تو کمرے میں بند رہنے کے لیے نہیں, اسلام آیا ہے تو پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے. یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں, ہم حق پر ہیں. کہا یا رسول اللہ جب حق پر ہیں تو روم کے اندر بند ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے, موت کا وقت اللہ نے مقدر کر دیا ہے ہمارے. چند لوگ ہیں, 15 مسلمان, 20 مسلمان, 25 مسلمان کھڑے کس کے سامنے, پورے ملک کے سامنے, جو کہ دشمن ہے, ایسا دشمن کہ راستے میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں, گالیاں بھی دی جاتی ہیں, مخالفت بھی کی جاتی ہے, حالت سجدے میں اونٹ کی اوجڑی بھی ڈالی جاتی ہے. ایسا دشمنی کا دور ہے, مگر سبحان اللہ سلام و ہزار اللہ کو بار ان رسول اللہ کے مقدس جانثاروں کو جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرے اللہ اکبر سے. یا رسول اللہ آپ آگے نکلیے, آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ ہمارے رہنما ہیں, آپ آگے نکلیے, ہم پیچھے آپ کے ساتھ چلیں گے اور دنیا کی ہزاروں طاقتیں آ جائیں. ہم عیسیٰ کے ماننے والے نہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا, موسیٰ کے ماننے والوں نے بھی یہی کہا, عیسیٰ کے ماننے والوں نے یہی کہا تم جاؤ تم لڑو
سلمان اپنے انداز میں کہتے تھے اللہ اکبر، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد. چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آج اگر ہم قوم مسلم کے حقوق کی بات کریں، قوم مسلم کی عزت کی بات کریں، یا قوم مسلم پر ہوتے ہوئے ظلم کی بات کریں، ایک نادان انسان پوری قوم کو برگلا کے ذہن خراب کر دیتا ہے. جس کی سوچ خراب ہو، جس کی فکر خراب ہو، جس کا ذہن نگیٹو ہو، وہ لوگوں کو کہتا نہیں یار، عالم لوگوں کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے، یہ سیاسی بات ہے. عالم لوگوں کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے، یہ راجنیتی بات ہے. میں کہتا ہوں تم اتنے قابل ہو تو میرے سامنے آ کے ڈیفینیشن بتاؤ راجنیتی کی، سیاست کی تعریف بتاؤ. سیاست اسلام کا حصہ ہے، سیاست اسلام کا حصہ ہے. جاؤ دنیا کی کسی لائبریری میں جا کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا باضابطہ اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کی ہزاروں کتابیں ملیں گی. ہم اگر مسلمان کی تاریخ سنائیں تو جنہیں شعور نہیں وہ کہتے یہ سیاست ہے. مسلمانوں کے حق کی بات کریں تو کہا جاتا ہے یہ راجنیتی جملے ہیں. مجھے ایک بات تو بتاؤ، مسلمانوں کے حق کی بات کرنا یا مسلمانوں کے بارے میں بتانا راجنیتی ہے تو پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بتانا کہ جب بدر کا موقع آیا ہے، رمضان کے مہینے میں میرے نبی نے مسجد نبوی کے مصلی پہ نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میرے نبی صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، اور حال یہ ہے کہ حضور نے ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ان سب کو مخاطب کر کے کہا مسجد نبوی میں. وہ مسجد ہماری مسجد کی طرح نہیں، اس مسجد کی شان ہماری مسجد کی شان کی طرح نہیں. اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر نہیں. ہم اپنی مسجد میں نماز پڑھے تو سبحان اللہ، مگر مسجد نبوی کی شان یہ ہے ایک وقت کی نماز پڑھو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے. یہ مسجد نبوی کی شان ہے. مسجد نبوی کے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے محبوب مشورہ کر رہے ہیں بدر میں کیسے چلنا ہے، لڑائی کیسے لڑنی ہے، تلواریں کیسے چلانی ہیں، نیزے کیسے چلانے ہیں، بھالے کیسے چلانے ہیں، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری تیاری کیا ہے، مدینے میں رہ کے لڑائی کریں یا باہر جا کے لڑائی کریں. مجھے بتاؤ یہ سارا مشورہ کہاں ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جن کے دماغ آج تک بندے کھولے، اپنے دماغ کو کھولے، جو خود حق نہیں بول سکتے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ دنیا میں حق نہ بولا جائے. ایسی ذہنیت رکھنے والے ہزار لوگ اپنی بکواس کرتے رہے. الحمدللہ ہم امام ربانی مجدد الفسانی کے ماننے والے ہیں. ہماری شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو حق ہے وہ بولا جائے گا، جو حق ہے وہ بیان کیا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کہاں کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں. یہ نماز کا مشورہ نہیں ہے، یہ روزے کا مشورہ نہیں ہے، یہ حج کے ارکان کا مشورہ نہیں ہے، یہ زکات دینے کا مشورہ نہیں ہے. مسجد کے اندر مصلی پر بیٹھ کر جنگ کرنے کا مشورہ ہے. ہم جنگ کی باتیں تو نہیں کر رہے، ہم جہاد کے فتوے تو نہیں دے رہے، ہم آپ کے ہاتھوں میں لڑنے کے لیے تلوار نہیں دے رہے. ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں آپ کی پرانی تاریخ کیا ہے، جس تاریخ کی بنیاد پر آپ نے دنیا کے اندر 800 سالہ سپر پاور حکومت کی تھی. ہماری تاریخ ہے یہ. جنگ احد کا موقع ہے، ایک جنگ نہیں، اسلام کی ساری جنگیں دیکھ لو. میٹنگ کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبوی میں. مشورہ کہاں ہوتا تھا؟ مسجد نبوی میں. پلاننگ کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبوی میں. حضور نماز کے بعد، حضور کا طریقہ تھا نماز کے بعد مصلی سے نمازیوں کی طرف چہرہ کر کے میرے نبی بیٹھ جاتے اور اس کے بعد میرے نبی مشورہ فرماتے. مجھے بتاؤ یہ دور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. حضرت صدیق اکبر کا جب دور آیا تو بھی یہی حالت رہی، یہی حالت رہی. ابو بکر صدیق ایک طرف مسلمانوں کے امیر ہیں، ایک طرف مسلمانوں کے لیڈر ہیں، امیر المومنین ہیں. باضابطہ لشکر تیار کر کے اتنے لوگ فلاں لشکر میں فلاں علاقے میں جائیں گے، اتنے لوگ فلاں لشکر میں فلاں
مسلمانوں کے امیر کی شان، جو مسلمانوں کا لیڈر ہوتا تھا وہی مسلح کا امام ہوتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے لیڈر مان لیجئے، میں اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں۔ میں اس لیے آپ کو یہ جملہ بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنا دراصل یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ پیغمبر اعظم کی شریعت کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس منا۔ میرے نبی فرماتے جو مسلمان ایک صبح بھی اس حال میں جاگے کہ اسے دوسرے مسلمان کی پرواہ نہ ہو، میرے نبی فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے دوسرے مسلمان کی پریشانی کی پرواہ نہ ہو، جیسے دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس نہ ہو، میرے نبی فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ دور رکا نہیں، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کا دور آیا۔ فاروق اعظم کا دور، سبحان اللہ، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت کو دنیا فاروق اعظم کہتی ہے۔ اور وہی فاروق اعظم مسجد کے امام بھی ہیں، ایران کو فتح کر رہے ہیں، لشکر پہ لشکر تیار کیے جا رہے ہیں، مشورے پہ مشورہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر، رسول اللہ کے مصلی میں بیٹھ کر مشورہ ہو رہا ہے۔ مگر یاد رکھیے یہ مشورہ دنیا کے تمام دنیا کی دولت کو جمع کرنے کا نہیں ہے، یہ مشورہ قوم مسلم کی حفاظت کا ہے، یہ مشورہ دین کی حفاظت کا ہے۔ اور یاد رکھیے اس زمانے کے بعد دور عثمان غنی کا بھی آیا، دور حضرت مولا علی کا بھی آیا، دور حضرت امام جعفر صادق کا بھی آیا، دور امام باقر کا بھی آیا، دور امام موسیٰ کاظم کا بھی آیا، دور امام حسن عسکری کا بھی آیا۔ ان سارے اخبار کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھ لیے، کوئی دور ایسا نہ ملے گا کہ ہمارے اپنے زمانے کا امام کسی بھی دور میں بادشاہ وقت کے سامنے بزدل رہے ہو۔ کوئی ایسا دور نہیں ہمارے پاس، کوئی ایسی تاریخ نہیں ہمارے پاس۔ مجھے یاد آتا ہے بغداد کی سرزمین پر ایک بڑی بارگاہ ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، جن کی شان یہ ہے، امام ذہبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئی انسان گناہوں کی بنیاد پر، اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر، بد کرداری کی بنیاد پر اتنا برا ہو کہ وہ اللہ کے یہاں اللہ کی لسٹ میں بدکار لکھ دیا گیا ہو، امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اللہ کے یہاں بدبخت لکھ دیا گیا ہو وہ آ جائے اور ان کی چوکھٹ پہ اپنے ماتھے کو رگڑ دے، ماتھے کو رگڑے گا، اللہ کے یہاں وہ نگہبانوں میں لکھ دیا جائے۔ اتنی بڑی بارگاہ ہے امام موسیٰ کاظم کی۔ جب بغداد کی سرزمین پر آپ آئے تھے، خلیفہ وقت نے آپ کو بلایا، اور خلیفہ وقت نے بلانے کے بعد میں اوپر سے لے کے نیچے تک نظر ڈالی، حضرت امام موسیٰ کاظم بہت عالی شان جوتے پہنے ہوئے تھے، جوتے پہن کر بادشاہ وقت کے سامنے گئے۔ جب دیکھا تو بادشاہ وقت نے کہا دیکھو یہ اہل بیت ہے، یہ آل رسول ہے۔ اس نے مذاق کے طور پہ کہا، اس نے گری نظر سے دیکھ کے کہا، اس نے کمتر سمجھتے ہوئے کہا، لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو یہ اہل بیت ہیں، یہ رسول اللہ کی آل ہے، ان کے پیروں میں جوتے دیکھو، رسول اللہ کی آل ہونے کے باوجود بھی اتنا عالی شان جوتا پہنتے ہیں۔ جب ایک جملہ کہا سبحان اللہ، کوئی دنیا دار ہوتا تو دب کے سر جھکا لیتا، مگر سبحان اللہ یہ وہ ہے کہ جن کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے، یہ وہ ہے جن کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے مولا کائنات کی فاتحانہ شان کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ اللہ اکبر، جب کہا دیکھو اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، مگر پیروں میں جوتے اتنے عالی شان پہنے ہیں، تو انہوں نے پورے مجمع کے سامنے مسکرا کے کہا تھا ہم عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں کہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پر رہے، چہرے تک نہ جائے۔ ہماری شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں، ہماری شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں کہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں میں رہے، تم جیسوں کی نظر، تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں میں رہے، ہمارے چہرے تک نہ جائے، تم اس لائق نہیں ہو۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہماری تاریخ۔ یاد رکھو ہماری تاریخ الحمدللہ بزدلوں کی تاریخ نہیں، ہماری تاریخ بزدلوں کی تاریخ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں جگایا ہے اور جاگنے کا حکم دیا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے،
آنکھ سے کاجل صاف چھڑا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا پن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متھی نرالی ہے۔ آج ہم غافلے میں سو رہے ہیں، اور یاد رکھو قرآن نے باضابطہ کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جن کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ مجھے یاد ہے بغداد پر جب تاتاریوں نے حملہ کیا، جب تاتاری قوم نے بغداد پر حملہ کیا، اور حال یہ تھا اتنے مسلمانوں کو مارا کہ دریائے دجلہ کا پانی تبدیل ہو گیا خون کی شکل میں۔ مسلمانوں کے سروں سے بغداد میں تاتاری قوم نے منبر لگایا، یہ حال تھا قوم مسلم کا۔ اور جب تاتاری قوم کی ایک لیڈر عورت آئی تو اس نے دیکھا کہ اتنی لاشیں زمین پر پڑی ہیں، بغداد کی گلیاں خون سے رنگین ہو گئی ہیں، مگر ایسے عالم میں بھی ایک مسلمان ہے جو کانوں میں انگلیاں ڈال کر اللہ اکبر کی صدائیں دے رہا ہے۔ اس نے کہا سب مارے جا چکے ہیں تو پھر بھی اذان دے رہا ہے۔ اس مسلمان نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں زندہ ہوں اس لیے اذان دے رہا ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، زندہ، اور جب تک زندہ رہوں گا میرے سینے میں یہ دل دھڑکتا رہے گا، جان جاتی ہے تو جاتی رہے مگر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں زندہ ہوں۔ اس عورت نے اس کو بلا کے کہا تھا اس مسلمان کو تم کہتے تھے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ جتنے مارے گئے نا یہ سب مسلمان تھے، یہ جتنے مارے گئے ہیں یہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ جن کو مارا گیا قتل کیا گیا، جن کے خون سے دریائے دجلہ رنگین ہو گئی، یہ جتنے مرنے والے ہیں یہ سب کے سب مسلمان تھے، کیا تمہاری اللہ نے مدد نہیں کی؟ کیا خدا نے تمہاری مدد نہیں کی جس کے سامنے تم پیشانی جھکاتے ہو؟ بڑا خوبصورت جواب دیا تھا اس مسلمان نے۔ اس مسلمان نے کہا تھا اے تاتاریوں کی جنرل اور لیڈر میری بات سن، جب ایک انسان بکریاں پالتا ہے، بڑا ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، 150 اس کے پاس بکریاں ہوتی ہیں، تو ان بکریوں کے ساتھ وہ ایک کتا بھی پالتا ہے۔ جانتا ہو وہ کتا کیوں پالتا ہے؟ وہ کتا اس لیے پالتا ہے جب بکریوں کا ریوڑ جنگل میں گھاس کھانے کے لیے جائے تو ایسا نہ ہو بکریاں ادھر ادھر بھاگنے لگیں، دوسرے کے کھیت میں چلی جائیں، دوسری طرف سیدھے راستے سے بھٹک کے چلی جائیں، اس لیے وہ کتا رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہی بکریاں غلط راستے پہ جاتی ہیں وہ کتا بھونک کر انہیں لا کے اپنے ریوڑ میں شامل کر دیتا ہے۔ کہا وجہ کیا ہوئی؟ مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا الحمدللہ ہم آج بھی مومن ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب کچھ مسلمان صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو اللہ ہمارے اوپر تم جیسے کتے مسلط کر دیتا ہے تاکہ تم ہمیں آ کے تھوڑا سا جگانے کا کام دیتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام مٹ گیا یا قوم مسلم مٹ گئے، سبحان اللہ، اسلام کی شان یہ ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، آج جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، دراصل ہماری قوم کو حق کا سامنا کرنے کی عادت شاید اس لیے نہ پڑی کہ ہمارے بہت سارے علماء نے قوم کے ڈر سے حق کو چھپا لیا، بیان نہیں کیا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں کوئی لالچ نہیں آپ سے، جو ناراض ہوتا ہے کل ہوتا ہے آج ہو جائے، مگر یاد رکھیے جو اسلام کا حکم ہے وہ علل اعلان سنایا جائے گا، جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ علل اعلان سنایا جائے گا۔ میرے مرنے کے بعد آپ کے راضی ہونے سے میری قبر میں آسانی نہ ملے گی، آسانی تب ملے گی جب کہ مجھ سے مصطفیٰ راضی ہو جائے اور خدا راضی ہو جائے۔ آپ کی نظر سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے، امامت کا نام کیا ہے؟ امامت خالی 4 رکعت نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے، امامت خالی دعا فاتحہ کیجئے 40ویں کا نام نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے انداز میں کہا تھا امامت تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق تو جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زنا تیرا لہو گرما دے،
ڈاکٹر اقبال نے کہا اس کی امامت تو فتنہ ہے، اس کی امامت تو فتنہ ہے، جو خود بھی سو جائے اور بادشاہ وقت کا اپنی قوم کو غلام بنا دے۔ نہیں، امام برحق کی پہچان یہ نہیں ہے۔ امام برحق کی پہچان اگر تمہیں دیکھنی ہے تو جاؤ سرہند چلے جاؤ، پنجاب کی گلیوں میں چلے جاؤ، امام ربانی مجدد الفسانی قیوم زمانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی ملیں گے تمہیں۔ کون ہے یہ امام ربانی؟ جب اکبر کا دور آیا اور اکبر نے دین الہی چلایا، اسلام کو 1000 سال گزر گئے، اس کے جاہل ماننے والوں نے کہا بہت زمانہ ہو گیا اسلام کو، اب تھوڑا سا نیا کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو بدلنے کی تیاری، اسلام کو بدلنے کی تیاری۔ حالت یہ ہو گئی لا الہ الا اللہ، اکبر خلیفۃ اللہ کا کلمہ تیار ہو گیا۔ یہ دور تھا، اور ایسے دور میں بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے پیسے والے موجود تھے، مگر ڈر کے مارے کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بادشاہ وقت میں جانا یہ دراصل جان جانے کے مترادف ہے۔ مگر سبحان اللہ، امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی اکبر کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کہا اکبر دین الہی نہیں چلے گا اس لیے کہ ہم زندہ ہیں، دین الہی نہیں چلے گا اس لیے کہ ہم زندہ ہیں۔ دنیا کہتی ہے آپ بولتے ہو، میں کہتا ہوں ہاں میں بول اس لیے رہا ہوں چونکہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ ایک زندہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کھولے، ایک زندہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے، ایک زندہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے۔ اور حال یہ ہے جب امام ربانی کو جیل میں ڈال دیا گیا، کئی سال جیل میں رہے، جب جہانگیر کا دور آیا، اکبر کے بعد جب جہانگیر کا دور آیا تو کسی نے جا کے کہا تھا حضور آپ نے احمد فاروقی سرہندی کو جیل میں ڈالا سزا دینے کے لیے، مگر حال یہ ہے اس وقت میں جتنے جیل میں گنہگار بندے موجود تھے مجدد الفسانی کی محنت سے سب کے سب اپنے زمانے کے ولی بن گئے ہیں، سب کے سب عالم بن گئے ہیں، سب کے سب علماء ربانی بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب جہانگیر نے بلایا امام ربانی کو تو اس دور کا فتنہ یہ تھا کہ بادشاہ وقت کو سجدہ کرنا ہوتا تھا۔ امام ربانی نے پہلی شرط لگا دی، چاہے مجھے پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے مگر سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ مومن کی شان ہے، سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ سجدہ کیا جائے گا تو صرف خدا کو کیا جائے گا، پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکائی جائے گی۔ اور جب بلایا گیا امام ربانی کو کہا ٹھیک ہے سجدہ نہیں کرنا، بلایا گیا، آپ آئے تو دراصل دروازہ ہی اتنا چھوٹا بنایا گیا کہ انسان گھسے سر چھکا کے تو وہ سجدے کی شکل بن جائے، مگر سلام و ہزاروں بار تربت امام ربانی پر جب انہوں نے دیکھا چھوٹا دروازہ ہے تو پہلے انہوں نے پیر داخل کیے، پہلے پیر داخل کیے، جب پیر اندر ہوئے تو سر اٹھا کے سینے سپر ہو کے داخل ہوئے۔ اسی عالم میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میرے امام ربانی کی شان یہ ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے وہ گرمی احرار۔ وہ دور تھا کہ جب حق بولنا بڑا مشکل تھا مگر ایسے دور میں بھی امام ربانی نے حق بول کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ مثال دیا، حق بولو اس لیے کہ حق بولنے سے موت نہیں آئے گی، موت کا وقت تو اللہ نے متعین کر دیا ہے، جب متعین کیا ہے اسی وقت موت آئے گی۔ اس لیے مزاج بدلیے، سوچ بدلیے، فکر بدلیے، اتحاد کا مزاج پیدا کیجئے، بے خوف ہو جائیے، نڈر ہو جائیے اور ہر زمانے میں ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیے۔ میں یہ نہیں کہتا سارا ظلم آپ ختم کر دیجئے، لیکن آپ اپنے حصے کی ذمہ داری اٹھائیے۔ اگر آپ اپنے ذمہ داری حصے کے نہیں اٹھاتے ہیں تو قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اللہ ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔